تصور کیا جائے کہ ایک انتہائی اعلیٰ طبقے کی محفل سجی ہے، شہر کی اشرافیہ کے چے منگوئیاں بالکل عروج پر ہیں۔ ہاں، ایک باقاعدہ ہائی سوسائٹی ڈرامہ۔ بالکل، مطلب ایک شاندار اور پرتعیش دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور پھر اچانک محفل میں ایک ایسی ہستی کو لایا جاتا ہے جس کا حسن دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دے، یہاں تک کہ وہ اپنا جسمانی نقصان کر بیٹھے اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ اور اسی محفل کے عروج پر ایک کھلی بے رحم دھمکی گونجتی ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے نا؟ مطلب یہ کسی جدید دور کے سسپنس تھرلر کا منظر نہیں لگ رہا، لیکن یہ حقیقت میں تاریخ کے سب سے طاقتور اور نفسیاتی طور پر پیچیدہ واقعات میں سے ایک ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی تاریخی واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جہاں حسن، طاقت اور نفسیاتی بساط آپس میں ٹکراتے ہیں۔ صحیح، اور ہمارا مقصد سورہ یوسف کی ان دو انتہائی اہم آیات یعنی آیت 31 اور 32 میں چھپے ان محرکات کو سمجھنا ہے جو غیر معمولی حسن کے انسانی ذہن پر اثرات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی اس طاقت اور اختیار کی کشمکش کو بھی جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، جب کسی انسان کے خلاف شہر بھر میں افواہیں اڑ رہی ہوں تو عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی شاید چھپنے کی کوشش کرے یا مطلب صفائیاں پیش کرے۔ ہاں، عموماً لوگ دفاعی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن کیا کوئی ان افواہوں کی اصل وجہ کو ہی سب کے سامنے لا کھڑا کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھے بہت الجھاتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جب انسان پر انگلیاں اٹھ رہی ہوں تو وہ محفلیں سجانے سے گریزی کرتا ہے نا؟ دیکھیں، یہ بڑی فطری سی سوچ ہے کہ دباؤ کے وقت انسان دفاعی خول میں چلا جائے۔ سماجی تنقید یا افواہوں کا سامنا کرنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات اشرافیہ کی ہو جہاں عزت اور ساخ ہی سب کچھ سمجھی جاتی ہے۔ ساخ کا ہی تو سارا مسئلہ ہوتا ہے وہاں۔ بالکل، لیکن اس واقعے میں جو حکمت عملی اپنائی گئی نا، وہ دفاعی نہیں بلکہ حیران کن حد تک جارحانہ تھی۔ جارحانہ؟ مطلب اس نے حملہ کر دیا؟ ایک طرح سے ہاں، یہ صرف افواہوں کا جواب نہیں تھا بلکہ تنقید کرنے والوں کو ان کی اپنی ہی بچھائی ہوئی نفسیاتی بساط پر مات دینے کا ایک گہرا منصوبہ تھا۔ یہ اس بات کی کلاسک مثال ہے کہ کس طرح کچھ لوگ دباؤ کو اپنے حق میں موڑنے کا فن جانتے ہیں۔ مجھے یہ حکمت عملی بہت عجیب لگ رہی ہے۔ اگر ہم واقعے کے پس منظر کو دیکھیں تو شہر کی عورتیں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں باتیں بنا رہی تھیں۔ صحیح۔ یہ محض عام گپ شپ نہیں تھی نا، بلکہ اس میں طنز، سازش اور ایک طرح کی سماجی چالاکی شامل تھی۔ ان کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، مکر۔ یعنی وہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ ہاں، وہ ایک سوچی سمجھی مہم چلا رہی تھیں۔ اب جب اس خاتون کو ان کی ان سازشوں کا علم ہوتا ہے تو وہ انہیں اپنے گھر ایک شاندار دعوت پر بلاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ واقعی؟ ہاں بھائی، اپنے دشمنوں کو یا ان لوگوں کو جو آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوں اپنے ہی گھر بلا کر دعوت دینا، یہ تو کسی بھی لحاظ سے ایک معقول فیصلہ نہیں لگتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی خود چل کر طوفان کے مرکز میں چلا جائے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس نے سیدھا جا کر ان کا سامنا کرنے یا انہیں سزا دینے کے بجائے یہ ضیافت کیوں ترتیب دی؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس ضیافت کی ترتیب ہی تو اس پورے واقعے کا سب سے خطرناک اور دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر وہ انہیں براہ راست دھمکی دیتی یا سزا دیتی تو افواہیں سچ ثابت ہو جاتی اور وہ ایک ظالم کے طور پر سامنے آتی۔ اس نے جو راستہ چنا اسے ہم آج کی زبان میں پبلک ریلیشنز یعنی PR کا ایک ماسٹر سٹروک کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی PR کیمپین تھی۔ بالکل، اس نے ایک ایسا ماحول تخلیق کیا جہاں بظاہر وہ مہمان نواز تھی لیکن در حقیقت وہ شکار کے لیے جال بچھا رہی تھی۔ آیت 31 بتاتی ہے کہ اس نے ان کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیوں یعنی متکا کا انتظام کیا۔ متکا یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنا؟ ہاں، یہ ایک بظاہر معمولی سی تفصیل لگتی ہے لیکن اس کی نفسیاتی اہمیت بہت گہری ہے۔ جب انسان کسی محفل میں ٹیک لگا کر گاؤ تکیے کے سہارے آرام دہ حالت میں بیٹھتا ہے تو اس کا جسمانی اور ذہنی دفاعی نظام بالکل سو جاتا ہے۔ واو، یعنی وہ خود کو بالکل محفوظ تصور کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ انہیں ریلیکس کر رہی تھیں۔ یہ نکتہ واقعی قابل غور ہے۔ آئیے اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔
یعنی وہ انہیں جسمانی طور پر اس نہج پر لا رہی تھی جہاں وہ کسی بھی قسم کے صدمے یا جھٹکے کے لیے بالکل تیار نہ ہوں۔ صحیح، وہ مکمل طور پر غیر مسلح ہو چکی تھیں نفسیاتی طور پر۔ لیکن اس دعوت میں ایک اور چیز کا ذکر ملتا ہے جو مجھے ہمیشہ سے بہت الجھاتا رہا ہے۔ مہمانوں کو پھل دیے گئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری یعنی سکین تھما دی گئی۔ ہاں، یہ بہت اہم تفصیل ہے۔ عام طور پر تاریخ میں دعوتوں کا ذکر ہوتا ہے تو کھانوں کا، محلات کا یا لباس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن چھریوں کا ذکر اتنی صراحت کے ساتھ، مجھے تو یہ محض ایک اتفاقی سی بات لگتی ہے کہ ظاہر ہے پھل کاٹنے ہیں تو چھری تو دی جائے گی، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں عام فہم اور ایک سوچی سمجھی نفسیاتی چال کا فرق واضح ہوتا ہے۔ چھریوں کا دیا جانا ہرگز کوئی اتفاقی بات نہیں تھی۔ نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ ذرا اس پورے منظر کو ایک ڈائریکٹر کی نظر سے دیکھیں۔ مہمان آرام دہ حالت میں ہے، ان کے ہاتھوں میں ایک تیز دھار آلہ موجود ہے اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر مقصد صرف پھل کھلانا ہوتا تو خادم کٹے ہوئے پھل بھی لا کر پیش کر سکتے تھے، جو کہ اس دور کی اشرافیہ میں ایک بہت عام رواج تھا۔ ہاں، وہ تو خود کچھ کاٹتے ہی نہیں ہوں گے عام طور پر۔ بالکل۔ تو ہر مہمان کے ہاتھ میں ذاتی طور پر چھری تھمانا اس خاتون کی طرف سے بچھائی گئی بساط کا حتمی حصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا دکھانے والی ہے، مانی اور ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے جسے وہ عمر بھر جھٹلا نہ سکے۔ مطلب وہ انہیں غیر ارادی طور پر اپنے ہی خلاف گواہ بنا رہی تھی۔ بالکل، وہ ان کے خون کو اپنی بے گناہی یا کم از کم اپنے فعل کی توجیہ کا ثبوت بنانا چاہتی تھی۔ اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی وہ چاہتی تھی کہ ان کی حیرت جسمانی نقصان کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کے لیے یہ سارا طوفان کھڑا کیا گیا تھا۔ ہاں، کلائمیکس۔ وہ خاتون یوسف کو حکم دیتی ہے کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ۔ اب یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو کسی کی بھی عقل کو دنگ کر دے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں، عورتیں ان کے حسن سے اس قدر مروب ہوتی ہیں کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ جی، قرآن کے الفاظ ہیں قطعنا ایدیہن۔ بالکل، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں کہ حاشا للہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ اب مجھے یہاں شدید الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب میں مانتا ہوں کہ کوئی انسان بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن کیا کوئی خوبصورتی واقعی اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا ہی گوشت کاٹ لے اور اسے درد کا احساس تک نہ ہو؟ یہ تو حقیقت سے کوسوں دور کی بات لگتی ہے۔ کیا یہ محض ایک شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے؟ بظاہر یہ ایک شاعرانہ مبالغہ لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اسے نیورو سائنس اور نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ مکمل طور پر ایک سائنسی حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ واقعی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں، انسانی دماغ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ معلومات کو ایک مخصوص رفتار اور حد تک پروسیس کر سکتا ہے۔ اس کی ایک کیپیسٹی ہے۔ بالکل۔ جب آنکھیں کوئی ایسا منظر دیکھتی ہیں جو دماغ کے موجودہ فہم، توقعات اور تجربات سے مکمل طور پر باہر ہو، یعنی ایک ایسی چیز جو اس کے تصوراتی دائرے میں کبھی رہی ہی نہ ہو، تو دماغ پر حواس کا ایک ایسا بوجھ پڑتا ہے جو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جدید نفسیات میں اسے شدید قسم کا سینسری اوور لوڈ کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں دماغ کی تمام تر توانائیاں اس نئے ناقابل فہم منظر کو سمجھنے میں لگ جاتی ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی کار حادثے یا شدید صدمے کے وقت انسان کو چوٹ لگتی ہے، مگر وقتی طور پر درد محسوس نہیں ہوتا کیونکہ دماغ کسی اور ہی چیز میں الجھا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ دماغ ایک وقت میں صرف سب سے اہم سگنل پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو یہ صدمہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ خالص حسن کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورتی واقعی انسانی دماغ کو ہیک کر سکتی ہے، جہاں دماغ درد کے سگنلز کو پروسیس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے؟ 100% کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ عورتیں یوسف کو دیکھتی ہیں تو وہ محض ایک خوبصورت انسان کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ حسن کی ایک ایسی انتہا کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں جو ان کی دنیاوی منطق کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ واو! اس شدید حیرت اور صدمے کی حالت میں ان کا دماغ درد کے سگنلز کو وصول کرنے والے ریسیپٹرز کو عارضی طور پر بلاک کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کاٹتی ہیں، خون بہتا ہے، لیکن ان کا شعور اس بصری حیرانی میں اتنا قید ہو چکا
چکا ہوتا ہے کہ جسمانی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک طرح کی ہپنوٹک سٹیٹ لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ یہ انسان نہیں، ایک فرشتہ ہے، یعنی ان ھذا الا ملک کریم۔ صحیح۔ یہ محض ایک تعریف نہیں تھی، یہ ان کے دماغ کی اس ناکامی کا اعتراف تھا کہ وہ اس حسن کو انسانی پیمانوں پر تول ہی نہیں سکے۔ انہیں اس وجود کو سمجھنے کے لیے ایک مافوق الفطرت درجے کی ضرورت پڑی۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہم اکثر حسن کو ایک بڑی سطحی چیز سمجھتے ہیں نا، لیکن یہاں حسن ایک ایسی طاقتور قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو انسانی ارادے اور جسمانی حواس کو مکمل طور پر مفلوج کر سکتا ہے۔ بالکل، حسن یہاں ایک طاقت ہے۔ اب اس منظر کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ عورتوں کے ہاتھ خون سے لت پت ہیں، وہ مکمل طور پر ہوش کھو چکی ہیں۔ اس محفل کا نقشہ اب پوری طرح بدل چکا ہے۔ ہاں، وہ بساط الٹ چکی ہے۔ اور اس لمحے وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور ایک ایسا بیان دیتی ہے جو میری نظر میں ایک اور بہت بڑی نفسیاتی الجھن ہے۔ وہ کہتی ہے، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ صحیح۔ اور وہیں سب کے سامنے بغیر کسی شرمندگی کے اعتراف کرتی ہے کہ ہاں، اس نے انہیں لبھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھائیں کہ جب اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اس نے ثابت کر دیا کہ ان کا حسن کتنا دنگ کر دینے والا ہے، تو پھر اپنے جرم کا اتنا کھلا اعتراف کیوں؟ آپ کو لگتا ہے اسے چھپانا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے وہ تو خاموشی سے مسکرا کر محفل ختم کر سکتی تھی۔ یہ اعتراف تو اس کی اپنی ساخت کو مزید نقصان پہنچا سکتا تھا نا۔ دراصل یہ اعتراف کسی شرمندگی یا پچھتاوے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس خاتون کی فتح کا اعلان تھا۔ فتح کا اعلان؟ اپنا جرم مان کر؟ ہاں، اس صورتحال کو ذرا وسیع تر سماجی حرکیات میں رکھ کر دیکھیں۔ اشرافیہ کے اس طبقے میں جہاں وہ عورتیں اس پر اخلاقی بڑھتری جتانے کی کوشش کر رہی تھیں، اس نے ان کی اسی حالت کو اپنے فعل کے جواز کے طور پر پیش کیا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے اسے لبھانے کی کوشش کی، دراصل یہ پیغام تھا کہ تم جو ایک لمحے کی دید میں اپنے حواس و ہاتھ گوا بیٹھی ہو، سوچو میرا کیا حال ہوگا جو دن رات اس حسن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہوں۔ وہ ان کے بہتے خون کو اپنے دفاع کی سب سے بڑی دلیل بنا رہی تھی۔ بالکل، اس نے اپنی بظاہر کمزور پوزیشن کو ایک مکمل طاقت اور اختیار میں بدل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان میں سے کوئی بھی اس پر انگلی اٹھانے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ سب بھی اسی کیفیت سے گزر چکی تھیں جس کی وہ اسے تانا دے رہی تھیں۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی شاطرانہ چال۔ ہاں، اس نے سب کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ وہ انہیں شریک جرم بنا کر ان کی اخلاقی برتری کا خاتمہ کر رہی ہے۔ لیکن اس اعتراف کے ساتھ ہی ایک اور چیز سامنے آتی ہے۔ وہ یہ بھی مانتی ہے کہ اس نے لبھانے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے خود کو مضبوطی سے بچایا۔ ہاں، جس کے لیے قرآن میں فَاسْتَعْصَمَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل، استحسام یعنی پوری طاقت سے اپنے آپ کو روکے رہنا۔ ایک طرف اتنا شدید دباؤ، شہر کی طاقتور ترین عورت، اور پھر اب اس بھری محفل کی آزمائش، اور وہ انکار پر قائم ہے۔ یہ ان کی بے پناہ اخلاقی مضبوطی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تب ہوتی ہے جب وہ خاتون اس اقرار کے فوراً بعد ایک انتہائی خطرناک دھمکی دے ڈالتی ہے۔ وہ پوری محفل کے سامنے اعلان کرتی ہے کہ اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ لَسْجَنُنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف وہ اس کے حسن و پاک دامنی کا اعتراف کر رہی ہے اور دوسری ہی سانس میں اسے قید و ذلت کی دھمکی دے رہی ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ طاقت کا اصل چہرہ ہے۔ کیا یہ اس کی بے خوفی ہے یا یہ ایک ایسی طاقتور شخصیت کی مایوسی ہے جسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ ان کا دل نہیں جیت سکتی، اس لیے اب وہ اپنے سیاسی اور سماجی اختیار کا استعمال کر رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اس دھمکی کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی سچائی چھپی ہے جو صرف اس دور تک محدود نہیں بلکہ تاریخ کے ہر دور میں نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جب انسان کے پاس لامحدود اختیار، بے پناہ دولت اور سماجی رتبہ ہو تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز خریدی یا قابو کی جا سکتی ہے۔ ہاں، طاقت کا نشہ۔ لیکن جب کوئی شخص، وہ بھی جو بظاہر ماتحت ہو، اس کی خواہش کے سامنے انکار کی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے تو یہ محض خواہش کی ناکامی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی انا پر ایک کاری ضرب ہوتی ہے۔
اس خاتون کے لیے یوسف کا انکار، اس کے غرور، اس کی کشش اور اس کے اختیار تینوں کی کھلی شکست تھی۔ یہ واقعی ایک گہری مایوسی تھی۔ یعنی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے سارے ہتھیار فیل ہو گئے۔ بالکل، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی تمام تر خوبصورتی، اس کی دولت، اس کا اثر و رسوخ ایک انسان کے مضبوط ارادے کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہیں۔ تو گویا جب محبت یا کشش کا ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے تو پھر جبر اور ریاستی طاقت کا ننگا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جابرانہ ذہنیت کا خاصہ ہے کہ جب وہ کسی کو جھکا نہیں سکتی تو وہ اسے توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ صحیح۔ قید خانے اور ذلت کی دھمکی دینا دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ اگر تم میرے جذبات کے آگے نہیں جھکتے تو میں اپنے سماجی اور سیاسی اختیار کو استعمال کر کے تمہیں تباہ کر دوں گی۔ واو، یہ تو بہت ظالمانہ ہے۔ ہاں، وہ اپنی اندرونی اخلاقی ہار کا بدلہ جسمانی اور ریاستی جبر کے ذریعے لینا چاہتی تھی۔ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ اشرافیہ کا طبقہ اپنے مفادات اور انا کی تسکین کے لیے کس حد تک بے رحم ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے جو چہرہ ایک مغلوب اور فریفتہ شخص کا تھا، وہ اگلے ہی لمحے ایک بے رحم حکمران کے چہرے میں بدل گیا۔ جی، اور یہی اس محفل کا سب سے تاریک پہلو تھا۔ یہ گفتگو اتنی پرتوں والی ہے کہ انسان جتنا غور کرے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ ہم نے آغاز ایک محفل اور دعوت سے کیا جو بظاہر مہمان نوازی کا منظر تھا، لیکن حقیقت میں انتقام اور نفسیاتی جوڑ توڑ کی ایک پوری بساط تھی۔ بالکل، ایک بہت بڑا ٹریپ تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح حسن ایک ایسی طاقت بن سکتا ہے جو انسان کی عقل اور اس کے اعصابی نظام کو ہیک کر لے، اسے بے حس بنا دے۔ اور پھر ہم نے طاقت کے اس چہرے کو بے نقاب ہوتے دیکھا جہاں ایک اعتراف جرم شرمندگی کے بجائے غرور بن جاتا ہے۔ ہاں، کمزوری کو طاقت بنا لیا گیا۔ اور انکار کرنے پر ایک شخص کو قید اور ذلت کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ سماجی دباؤ اور اختیار کی حرکیات کس قدر پیچیدہ اور بے رحم ہو سکتی ہیں۔ اور یہی اس تاریخی واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں انسانی نفسیات کی ان تاریک اور روشن دونوں حقیقتوں سے روشناس کراتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی طاقت اور مرتبے کو ہر حال میں منوانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا کردار ہے جو ہر طرح کے دنیاوی دباؤ اور آزمائش کے سامنے ڈٹا رہتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ آزادی یا اختیار صرف طاقتور کے پاس ہوتا ہے نا؟ ہاں، عام تاثر تو یہی ہے۔ لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اصل اختیار اس انسان کے پاس ہوتا ہے جو اپنی مرضی پر قائم رہ سکے، چاہے حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ اصل اختیار اپنی مرضی پر قائم رہنے میں ہے۔ اور اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں تو اس سارے اعلیٰ طبقے کے ڈرامے، ان عورتوں کی بے خودی اور اس طاقتور خاتون کی دھمکیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسا پہلو ہے جو مسلسل سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس حسن کی بات کی جس نے دیکھنے والوں کو اس قدر مسحور کر دیا کہ وہ اپنا جسم کاٹ بیٹھے اور انہیں درد کا ذرا برابر احساس نہ ہوا۔ لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اس شخص کے بارے میں سوچئے جو اس کمرے کے وسط میں موجود ہے۔ ہاں، یوسف کی حالت کے بارے میں سوچیں۔ ارد گرد انتہائی کشش رکھنے والی خواتین ہیں، شہر کی سب سے طاقتور عورت اس کی طلبگار ہے، ایک شاندار اور پرتعش محفل سجی ہے جو کسی کو بھی بہکانے کے لیے کافی ہو، اور جب وہ انکار کرتا ہے تو اسے تاریک قید خانے اور شدید ذلت کی واضح دھمکی دی جاتی ہے۔ ایک ناقابل تصور دباؤ۔ اس سب کے باوجود اس انسان نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ارادے کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر محض نظر آنے والا بیرونی حسن انسان کے حواس کو اس حد تک مفلوج کر سکتا ہے کہ وہ خود کو نقصان پہنچا لیں، تو پھر اس انسان کی وہ اندرونی روحانی طاقت اور ضبط کس قدر غیر معمولی ہوگا جس نے اس طوفان کے سامنے ہار نہیں مانی۔ بے شک وہ ایک معجزاتی کردار تھا۔ یہ بیرونی کشش بمقابلہ اندرونی طاقت کی ایک ایسی جنگ ہے جس میں بالآخر اس خاموش لیکن ناقابل تسخیر کردار نے پوری اشرافیہ کی بساط کو مات دے دی۔ شاید تاریخ ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے کہ دنیا میں سب سے حیران انگیز چیز کوئی ظاہری حسن نہیں بلکہ وہ کردار ہے جو ہر آزمائش اور دھمکی کے باوجود اپنی اخلاقی بنیادوں پر پہاڑ کی طرح مضبوط رہے۔
یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر تنہائی کے لمحات میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔